نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون عن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن أو علمه وفي رواية خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز علماء کرام، حفاظ اعظام، طلباء اعظام اور دور دراز سے آنے والے مہمانان اعظام اور میرے اس گاؤں ستی کے رہنے والے باشندوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کے رشد و ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسی بابرکت کتاب نازل فرمائی۔ یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل کتاب ہے، تمام کتابوں سے اعلیٰ اور ارفع کتاب ہے۔ انسان اس کتاب کی تعریف کرتے کرتے تھک جائے تو ہو سکتا ہے اس کے تعریف کی ابتدا ہو، چہ جائے کہ وہ سوچے چند کلمات قرآن کریم کے فضیلت کے متعلق بتا دے، اور میں نے قرآن کریم کی فضیلت اور تعریف بیان کی، ایک طرح کا دھوکہ ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حقیقی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عین ذات بھی نہیں ہے اور غیر ذات بھی نہیں ہے، جس کے متعلق ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حقیقی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہے اور اس دنیا سے ورے آسمانوں میں ہو یا ملکوت، نظام ملکوت کے اندر اگر دیکھ لے وہاں ہو، وہ ساری کے ساری چیزیں اپنی تمام عظمت اور رفعت کے باوجود مخلوق قرار دی جا سکتی ہے اور مخلوق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکت کو لے لو، شعراء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعریف کی، مقررین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف میں بہت سے کلمات کہے اور قیامت تک کہتے رہیں گے۔ قرآن کریم نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا، احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اوصاف بیان کیے۔ یہ ساری فضیلتوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت مخلوق ہے، یہ مسلم حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا کے تمام تر جگہوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل جگہ خانہ کعبہ ہے، اور وہ جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آرام فرما رہے ہیں اور ان کے جسد اطہر سے جو مٹی متصل ہے وہ سب سے اعلیٰ اور افضل قرار دی گئی ہے۔ مدینۃ المنورہ اور وہ حرم، یہ بھی تمام دنیا کے جگہوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل جگہ ہے، لیکن اپنے تمام تر حقیقتوں کے ساتھ جبکہ یہ فضیلت اور رفعت رکھتے ہیں، اس کے باوجود یہ مخلوق ہے۔ آپ
تمام فرشتوں کو لے لیجئے، یہاں تک کہ عرش و کرسی کو سنبھالنے والے جو فرشتے ہیں وہ بھی مخلوق ہے، اور آگے چلیے عرش و کرسی کو لے لیجئے، وہ بھی اپنی تمام تر رفعت اور بلندیوں کے باوجود وہ مخلوق ہے۔ جنت کو لے لیجئے، جنت کے قسم قسم نعمتوں کو لے لیجئے، وہ بھی اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود مخلوق ہے۔ لیکن کلام اللہ، یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو ان تمام پر فضیلت رکھتا ہے، اس معنی کر کر کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حقیقی ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت حقیقی ہے اور اس صفت کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی ہے، دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہو۔ توریت کے متعلق خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اس کی ذمہ داری ان یہودیوں کے اوپر ڈال دی تھی کہ تم اس کتاب کی حفاظت کرنا، لیکن انہوں نے جس اندازے سے اس کی حفاظت کرنی چاہیے نہیں کی۔ لیکن قرآن کریم کا جہاں مسئلہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بذات خود لی اور کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اور یہ ذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب جو لوگ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں اور وہ قرآن کریم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی افراد کے لیے مژدہ سنایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صفت خالق کے حفاظت میں لگا ہوا ہے، جس کی ذمہ داری بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی ہے، وہ اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اس لیے اس سے افضل کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی جب حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لی ہے تو اللہ نے اس قرآن کریم کے ساتھ وہ تمام تر چیزیں جو قرآن سے وابستہ ہے، تعلق رکھنے والی ہے، اس کو بھی 1443 سال گزر چکے ہیں، مکمل حفاظت کے ساتھ قرآن کی برکت سے اس کو بھی باقی رکھا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کے الفاظ ہے، اللہ نے قرآن کریم کے الفاظ کو جس اندازے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر نازل ہوئے ہیں، اسی ترتیب سے آج تک ان الفاظ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے۔ الفاظ کیا، اس کے اوپر جو حرکات ہوتی ہے ان حرکات تک کی حفاظت فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام اس طرح سے جاری فرمایا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری ایک زبردست دستہ جو وحی کے حفاظت اور حراست کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے مختلف انداز اور طریقوں سے وحی کا نزول ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو یاد رکھنے کی غرض سے اجلت کیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھول جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، تم اپنی زبان کو حرکت مت دو تاکہ جلد سے جلد اس کو اخذ کرو، لے لو، محفوظ کر لو۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، قرآن کریم کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور اس کو آپ کی زبان سے پڑھوانا، ان علینا، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے ابتدا ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جس وقت یہ قرآن کریم منتقل ہو رہا ہے، اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، اور صرف الفاظ کی نہیں، اس کو جمانا،
اس کو آپ کے زبان سے پڑھوانا، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی توضیح اور تشریحات لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں اس کی تفسیرات، تاویلات کا پیدا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی پاکیزہ جماعت اس قرآن کے الفاظ کے حفاظت کے لیے تیار کر دی۔ ان کے بعد آتے رہے یہاں تک کہ آج تک برابر قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کے لیے ایک مستقل جماعت جو ہے تیار ہے۔ قرائے کرام میں امام نافع مدنی رحمہ اللہ، یہ بہت زبردست امام ہیں، قاری ہے، مدینۃ المنورہ کے اندر رہے ہیں، 93 سال یا 96 سال زندگی پائی ہے، جن میں 70 سال قرآن کریم کی حفاظت میں گزاری ہے، قرآن کریم کو پڑھاتے رہے ہیں، 60 سال مسجد نبوی کے اندر امامت کی ہے۔ قرآن کریم کو اتنا کثرت سے پڑھتے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر آئے اور کہا کہ نافع مدنی، آپ کے قرآن کریم کے تلاوت نے میرے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دی ہے، لاؤ تمہارے چہرے کا میں بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کا بوسہ لیا۔ امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت بات کرتے تھے تو آپ کے زبان سے کستوری اور مشک کی خوشبو نکلتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اتنی قیمتی خوشبو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی قیمتی خوشبو نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے بدولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہوئے، میرے چہرے کو بوسہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک جو میرے چہرے کو لگے ہیں اس کی خوشبو ہے جو آپ مشک اور عنبر کی شکل میں سونگھ رہے ہو۔ قرآن کریم جو اللہ نے کتاب دی ہے یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ ہم نے قرآن کریم کی تعریف تو کی لیکن پڑھنے کا معمول نہیں بنایا۔ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ ہم روزانہ قرآن کریم کی کتنی تلاوت کرتی ہے تو اکثر و بیشتر تو ایسے ہوگے کہ قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ ان میں پھر جو پڑھنا جانتے ہیں ان میں اکثر و بیشتر ایسے ہو کہ سالوں گزر چکے ہیں، نماز میں جو قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرتے اس کے علاوہ کوئی معمول نہیں ہے قرآن کریم کے پڑھنے کا۔ پھر ان میں بھی اور افراد کو چھانٹ لیا جائے تو کچھ ایسے ہوں گے جن کا معمول تو ہے لیکن پابندی نہیں ہے، اور کوئی الا ماشاء اللہ ایسا ہوگا جو پابندی سے قرآن کریم کی ایک حصے کی تلاوت کرتا ہو۔ یہ قرآن کریم سے محبت اور شغف کا حال ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے مسلک کو ہم اپناتے ہیں، فالو کرتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر 63 قرآن کریم کو ختم کیا کرتے تھے۔ دن میں قرآن کریم ختم ہوتا، رات میں قرآن کریم ختم ہوتا، اور تراویح کے اندر 3 قرآن کریم کو ختم کرتے، ہر 10 دن میں ایک قرآن کریم۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا۔ یہ ایسے افراد قرآن کریم کے حاملین پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کی اور وہ قرآن کریم ہم تک پہنچا دیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کے اس آیت کے تفسیر میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ یہ مامون الرشید کے ذرا قریبی تھے۔ اس زمانے میں مامون الرشید کی مجلس جب لگتی تھی تو بڑے بڑے ذی وقار علماء کرام ماہرین فن اس مجلس کے اندر جمع ہوتے اور گھنٹوں ایک ایک مسئلے کے اوپر بحث کرتے رہتے، وہ اکتا نہیں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجلس لگی ہوئی تھی،
ایک باوقار ماہر فن، لغت کو جاننے والا، الفاظ قرآن کریم کو اچھی طرح سے تدبر و تفکر کے بعد ایک مہارت حاصل کیا ہوا فرد بھی اس مجلس کے اندر حاضر رہا۔ انہوں نے بھی اپنے تدبر اور تفکر سے جو کچھ حاصل کیا تھا اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا۔ سب مجلس والے متاثر ہوئے۔ مجلس ختم ہونے کے بعد مامون الرشید نے کہا کہ بھائی تم تو اسرائیلی محسوس ہوتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں اسرائیلی ہوں۔ مامون الرشید نے کہا کہ اگر آپ مسلمان ہو جائے تو ہم آپ کے گرویدہ ہو جائے، آپ کی عزت کرے، آپ کی تعظیم و توقیر کرے۔ تو اس بندے خدا نے یہ کہا کہ میں اپنے آبا اور اجداد کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ چنانچہ مجلس ختم ہو گئی، وہ اپنے وطن چلے گئے۔ 1 سال کے بعد پھر وہ مامون الرشید کے پاس پہنچے۔ اسی طرح سے مجلس لگی ہوئی تھی اور وہ بھی حاضر ہوئے۔ جس مسئلے پر بحث ہو رہی تھی اس مسئلے پر بہت جوش اور خروش سے انہوں نے اپنا مقالہ پیش کیا۔ اس کے بعد جب مجلس ختم ہوئی تو مامون الرشید نے کہا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ مامون الرشید نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ مسلمان ہو گئے؟ اس اسرائیلی شخص نے یہ کہا کہ پہلی مرتبہ جب آپ کی مجلس ختم ہوئی میں یہاں سے نکل کر اپنے وطن گیا اور میں نے یہ سوچا کہ چلو تمام مذاہب کا ذرا جائزہ لوں۔ میں نے سب سے پہلے توریت کو اٹھایا، اور آپ جانتے ہیں کہ میں اچھی تحریر والا ہوں، رسم الخط میری عمدہ ہے۔ میں نے توریت کے 3 نسخے تیار کیے اور ہو بہو جو توریت تھی اس میں تحریف و تبدیل کر ان نسخوں کو تیار کیا، اور میں وہ نسخے لے کر کنیسہ گیا اور وہاں کے جو بڑے پوپ پادری لوگ تھے ان کو میں نے وہ 3 نسخے دیے۔ انہوں نے 3 کو خرید لیا اور مکمل 1 سال گزرا، اس پر کوئی تبصرہ انہوں نے میرے سامنے پیش نہیں کیا۔ پھر میں نے انجیل اٹھائے، انجیل کو پڑھا، اس کے بھی 3 نسخے خوش خطی کے ساتھ بہترین تیار کیے، اور میں نے ان کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اس کو پیش کیا۔ انہوں نے اس کو لے لیا۔ سال گزر گیا، اس پر کوئی تاثرات پیش نہیں کیے۔ پھر میں نے قرآن کریم کو لیا، قرآن کریم کو لکھا، لیکن اس میں تغیر و تبدل کیا، تحریف کی، اور بہترین رسم الخط میں 3 نسخے بنا کر میں ان کتب فروشوں کے پاس گیا۔ کسی بڑے پادری کے پاس بھی نہیں گیا، ان کے پاس جا کر یہ 3 نسخے پیش کیا۔ انہوں نے جب اندر کھول کر قرآن کریم کو پڑھا تو قبول نہیں کیا اور کہا کہ اس میں تو بہت تحریف و تبدیل ہے، یہ ہم نہیں لے سکتے ہیں۔ اسی وقت میرے دل کے اندر ایک کھٹکا پیدا ہوا کہ وہ نہ ہو یہ بس یہی وہ کتاب ہے جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے، اور جس کے الفاظ میں رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے، جن میں ایسے افراد پیدا ہو کہ میرے رد و بدل کرنے کے بعد وہ اپنے پاس رکھتے تو کیا، ہاتھ میں جب لیا ہے تو پہلے ہی وقت میں انہوں نے پہچان لیا کہ اس میں تحریف ہو چکی ہے، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ میں نے سمجھا کہ اس سے حق اور کوئی مذہب نہیں ہو سکتا ہے، اسلام کو قبول کر لیا۔ قرآن یہی وہ کتاب ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں کو اس نے جلا بخشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ صحابہ کا شوق اور شغف تو کتنا تھا، ایک غزوے سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا۔ رات میں حفاظت اور حراست کے غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور دوسرے صحابی انصار میں سے حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا کہ رات میں آپ پہرے داری کریں۔ چنانچہ یہ 2 لوگ جب رات میں اکٹھا جمع ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ رات بھر تو ہم کو جاگنا ہے، دونوں ایک ساتھ جاگیں گے تو ہو سکتا ہے آخری پہر کے اندر نیند آ جائے گی اور جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے ہم
دونوں کی باری تقسیم کرے، ایک حصے تک ایک آدمی جاگے اور دوسرے حصے تک دوسرا آدمی جاگے۔ چنانچہ ان دونوں نے ابتدا کی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باری پہلے تھی، وہ سو گئے، انہوں نے رکعت باندھ لی، قرآن کریم کی تلاوت شروع ہو گئی، دشمن آئے، انہوں نے تیر چلائے، وہ اپنے قرآن پڑھنے کے اندر مشغول تھے، نماز میں جس بدن پر جس جگہ تیر نکالتے تیر نکال کر پھینک دیتے اور پھر نماز کے اندر مشغول۔ جب تیر کی بوچھار ہوئی تو انہوں نے سمجھا کہ اگر میں نماز کو ختم نہ کروں اور اسی حالت میں رہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام پر ہمیں مامور کر رکھا ہے وہ مقصد پورا نہ ہو سکے گا، اس لیے انہوں نے نماز مکمل کر کر سلام پھیر دیا۔ اپنے ساتھی کو جب جگایا تو ساتھی نے کہا کہ تم کو تو پہلے اٹھانا چاہیے ہم کو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا اور سورہ کہف کو شروع کر دیا تھا، دل نہیں چاہ رہا تھا کہ سورہ کہف کو درمیان میں چھوڑ کر میں نماز ختم کروں۔ اگر یہ تیر نہ آتے تو میں مکمل سورت ختم کر کر ہی سلام پھیرتا، لیکن مجھے یہ خدشہ ہوا کہ اگر میں سلام نہ پھیروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو حفاظت کے لیے جو متعین کرنے کا مقصد تھا وہ فوت ہو جائے گا، اس لیے میں نے سلام پھیرا اور سلام پھیر کر آپ کو جگایا۔ قربان جائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر، کیا محبت تھی قرآن کریم سے کہ جب وہ رکوع شروع کر دیتے تھے، آیت شروع کر دیتے تھے، سورت شروع کر دیتے تھے، اس کے ختم تک تھمتے نہ تھے۔ اور ایسے کئی واقعات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے۔ فجر کے نماز میں سورہ بقرہ کے پڑھنے کا واقعہ ہے، اس کے علاوہ اور صورتیں جو لمبی صورتیں ہوتی ہے اس کے پڑھنے کا واقعہ موجود ہے۔ یہ سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت، شغف اور قرآن کریم کے ساتھ لگن کا جو ہے حال ہے جو ہم لوگ جو پڑھتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے ہم قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اتنا ہی نہیں، قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ضروری تھا کہ اس کے معانی کی بھی حفاظت ہو، اس لیے کہ اگر معانی کی حفاظت نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو جائے جو معانی کو، الفاظ کو تو صحیح پڑھے لیکن معانی کو بدل دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی معانی کی بھی حفاظت فرمائی۔ قرآن کریم کے جو معانی ہیں، قرآن کریم کا جو مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبانی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو سمجھایا، اور صحابہ نے اپنے تفاسیر کے اندر ان کو محفوظ کیا، جیسے کہ تفسیر ابن عبداللہ ہے، اس کے علاوہ اور تفاسیر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہر فن تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ سے قرآن کریم کو حاصل کرنے کا اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا۔ ان میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، قرآن کریم کے ماہر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور یہ کہا کہ اے ابی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قرآن کریم پڑھ کر آپ کو سناؤں۔ دیکھیے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہوئی۔ خالد اپنے اخص الاخص بندے کو یہ حکم دے رہے کہ تم قرآن کریم حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر سناؤ۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ سمانی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام لے کر یہ کہا ہے کہ آپ مجھے قرآن سنائیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابی، مجھے اللہ نے تمہارا نام لے کر قرآن کریم سنانے کے لیے کہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم سنایا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ کہا کہ 4 صحابہ سے قرآن کریم کو حاصل کرو، جن میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے علاوہ سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے علاوہ وہ صحابی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ بھیجا تھا،
خاص تعلیم قرآن کریم کے غرض سے وہ صحابی ایسے 4 صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ سے قرآن کریم کو اخذ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو معانی کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، مفاہیم کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، صحابہ نے اس کو اخذ کیا اور تابعین تک پہنچایا، اور تابعین نے اس کو اخذ کر کر ہم تک جو ہے نسلاً بعد نسل ہم تک یہ جو ہے اس کے معانی پہنچے۔ ڈاکٹر محمود احمد صاحب نے محاضرات حدیث کے اندر بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت قرآن کریم کے خاطر 9 چیزوں کی حفاظت کی ہے، جب جا کر قرآن کریم کی کامل حفاظت ہوئی ہے، اس لیے کوئی حرکت بھی اس کی کبھی زندگی میں بدل نہیں سکتی ہے اور کسی موقع سے اس میں تحریف نہیں ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی نمونی کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ اور معنی کی حفاظت کر ڈالی اور عملی نمونہ اس کو بھلا دیا، یوں نہیں ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت قرآن کریم کے لیے اس کی جو عملی صورت تھی اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم نے حکم دیا ہمیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز کو قائم کرو۔ اس نماز کو قائم کرنے کے عملی نمونہ ہم قرآن کریم نے نہیں بتلایا ہے کہ تم نماز کس طرح سے ادا کرو گے، کیسے نماز پڑھو گے، قرات کس فرض میں کرو گے، رکوع کس طرح سے کرو گے، سجدہ کس طرح سے کرو گے۔ قرآن کریم میں کسی جگہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر اس کا عملی نمونہ ہمارے پاس نہ ہوتا، اور آج 1443 سال گزر چکے ہیں، آج ہمیں اقیم الصلاۃ کو اگر سمجھنا ہوتا تو کتنی دشواریاں ہو جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی عملی صورت کو بھی محفوظ فرما لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اقیم الصلاۃ کا مکمل مفہوم وحی غیر مطلوع کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے صحابہ کو بتلائے کہ نماز کو اس طرح سے پڑھا جائے، تکبیر تحریمہ ہوگی، رکوع قیام ہوگا، قرات ہوگی، رکوع ہوگا، پھر یہ سنن مستحبات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتلائے، اور اس کا ایک عملی نمونہ، عملی صورت صحابہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، صحابہ کو دیکھ کر تابعین نے پیش کی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو اسی طرح سے جس طرح سے میں نماز پڑھتا ہوں، اور تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی انداز سے نماز پڑھو۔ صحابہ کے بعد تابعین نے اس نماز کو صحابہ سے دیکھا، انہوں نے اسی شکل و صورت کے اندر نماز کو پڑھا۔ اسی طرح سے نسلاً بعد نسلین یہ سلسلہ چلا آتا رہا، یہاں تک کہ ہم نماز کو قائم کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی حفاظت جو عملی صورت ہے، اس کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا۔ اور صرف نماز ہی نہیں، جتنی عبادات ہے جس نے قرآن کریم نے حکم دیا ہے، اس کے عملی نمونی کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے۔ اس میں آپ ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں دیکھ سکتے ہیں، کمی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہر چیز کو محفوظ کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محفوظ کردہ فرامین کو جب بعد میں آنے والوں نے پڑھا تو پھر اپنے اجتہاد کے ذریعے سے کچھ طریقے جو مستحبات ہو، سنن ہو، اس میں فرق آیا، لیکن اصل جڑ اور ڈھانچہ ہے اس میں کسی طرح کا کسی کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، فرائض میں کسی کے نزدیک فرق نہیں ہے۔ یہ وہ عملی نمونہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا، اور پھر صحابہ نے تابعین کو بتلایا، اور تابعین نے وہی سلسلہ اپنے بعد والوں کو بتلایا، یہاں تک کہ وہ سلسلہ ہم تک چلا آیا، اور اس عملی صورت کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروائی تاکہ قرآن کریم کی اصل حفاظت اور اس کے ہیئت کے ساتھ جو حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ پوری ہو جائے۔ پھر اتنا ہی نہیں، جس ماحول جس حالات کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، چوتھی چیز، جس ماحول کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے اس ماحول کو بھی اللہ نے محفوظ کروا دیا۔ قرآن کریم جس وقت نازل ہو رہا تھا اس وقت
کون سا ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس واقعے کے تحت یہ آیت نازل ہوئی؟ اسی طرح سے ماحول کیا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی، جس کو ہم شان نزول سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ذریعے شان نزول اور واقعات کو محفوظ کیا، اور انہی واقعات کے سبب آیتوں کو سمجھنا ہمارے لیے اتنا آسان ہوا کہ ہم آیت کے حقیقت کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اگر یہ واقعات، یہ ماحول اور یہ وہ تمام تر حالات محفوظ نہ ہوتے، ہم قرآن کریم کے مفہوم کو سمجھ نہ سکتے اور قرآن کریم کی مکمل حفاظت ہو نہ پاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات، ان حالات کی بھی حفاظت کی تاکہ قرآن کریم کو ہم سمجھ سکیں۔ پھر جس زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، عربی زبان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عربی زبان کی بھی حفاظت فرمائی۔ دنیا کی جتنی بولیاں ہیں، جتنی زبانیں ہیں، 100 سال تک اپنی اصلی حالت پر باقی رہ سکتی ہے۔ جب 1 صدی مکمل ہو جاتی ہے تو اس میں دیگر اور الفاظ درآمد ہوتے ہیں، جس کے سبب سے وہ بولی بدل جاتی ہے۔ آپ دیکھیے آپ کی اردو زبان، اس میں فارسی بھی درآمد ہوئی، کچھ مراٹھی کے الفاظ بھی درآمد ہوئے، کچھ وہ انگریزی زبان کے الفاظ ہیں وہ بھی درآمد ہوئے، اور یہ جو اب اردو زبان جو ہے اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہی، اور عربی کے الفاظ تو قدم قدم پر آپ کو اس میں زبان میں ملے گے۔ اصلی شکل اور صورت کے اندر زبان 100 سال تک زیادہ سے زیادہ باقی رہ سکتی ہے، اس کے بعد اس میں بہت سارے الفاظ درآمد ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کی ایسی حفاظت فرمائی کہ کوئی اور الفاظ اس میں درآمد نہیں ہوئے ہیں۔ لوگوں نے لغات لکھی، نحو و صرف کے قواعد کو مستنبط کیا، فن بلاغت کو مستنبط کیا، اور الفاظ کے حقیقت سے وابستہ ہوئے، الفاظ کے مجاز سے واقف ہوئے، اور نہ جانے دلالت النص، عبارت النص، اشارت النص، اور اتنے سارے قواعد منضبط کرے کہ اب عربی اپنے زبان سے کبھی ہٹ نہیں، عربی کے الفاظ اپنے زبان سے ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ اور جہاں کہیں ایسا ہوا ہے بات متنبع کر دیا کہ اس کے اصل معنی یہ تھے، بعد میں چل کر ماحول کے اندر اس کے یہ معنی ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1433 سال گزر چکے ہیں، عربی زبان کی مکمل حفاظت فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زبان قرآن کی زبان ہے، اس لیے کہ یہ زبان جنتی لوگوں کی زبان ہے، اس لیے کہ یہ زبان عرب لوگوں کی زبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی زبان ہونے کے سبب اس زبان کی بھی مکمل حفاظت فرمائی۔ اتنا ہی نہیں، قرآن کریم جس شخصیت کے اوپر نازل ہوا، اس شخصیت کے مکمل حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جانثاروں کے ذریعے سے محفوظ کروائے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک کیسے تھی، یہ ساری چیزیں محفوظ کر لی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو محفوظ کروایا، اس کے علاوہ صحابہ جو اس قرآن کریم کے ثانی حاملین ہیں ان کے حالات کو محفوظ کروایا، اور پھر تابعین جو ثالث حاملین ہیں۔ تو اب یہ 3 زمانے ایسے جو شہرت کو پہنچ جاتے، تواتر کو پہنچ جاتے ہیں، تو ان کے حالات کو بھی محفوظ کروایا تاکہ قرآن کریم کی مکمل حفاظت ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے حفاظت کے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس طرح رائج کیے جس سے قرآن کریم کی مکمل حفاظت ہوئی۔ اب ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اپنا حصہ لگائے تاکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے حقیقی مصداق بنے۔ اس لیے قرآن کریم کو سیکھے، قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کو سیکھے، اس پر عمل کرے اور دوسروں کو ہم سکھلائے۔ اگر ہم اس طرح سے کریں گے قیامت کے دن ہم خوش و خرم ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جتنی آیتیں قرآن کریم کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اتنے درجے بنائے ہیں۔
اور ایک حافظ قرآن کو اور قرآن کریم کے یاد رکھنے والے شخص سے یہ کہا جائے گا کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ اب جو جتنا پڑھے گا اس کے لیے اتنے درجے مقدر ہوں گے۔ کوئی تو ایسا بھی ہوگا جو مکمل قرآن کریم پڑھے گا اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ درجے کے اندر وہ داخل ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاملین قرآن اور نبی کے درمیان میں صرف ایک درجے کا فاصلہ ہے بس، اور وہ نبوت والا درجہ ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، قرآن کریم کی خدمت، قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کے پڑھنے والوں کی مدد کرنا، جیسے کہ ہمارے یہاں مدرسہ ہے جامعہ تعلیم الدین ستی، یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کی مدد، یہاں بچے خستہ حالت کے اندر اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے سہولت کی فراہمی کرنا، یہ بھی خدمت قرآن کریم کے اندر داخل ہے۔ ہم بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے مصداق میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر حقیقی مصداق نہ بھی بن سکے تو ان کے تعاون کے مصداق تو ضرور بنیں گے۔ اس لیے محبت کے نظر سے دیکھنا، خیرخواہی اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا، اس کو فروغ اور ترقی دینے کے لیے ہر طرح کی کوشش اور کاوش کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم سب نے اس طرح سے کیا، انشاءاللہ اللہ کے کلام، اس کے حفاظت کے معین و مددگار ہم بھی شمار کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی حفاظت کی جو ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، اس کے تعاون اور مدد کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔